گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، رمضان المبارک میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے ہیں کہ جو دیگر مہینوں کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ شوال المکرم کے اندر ایک روزے رکھے جاتے ہیں جن کا نام بھی اردو میں یا فارسی کہہ لیجئے شوال کے روزے، شش عید کے روزے۔ تو یہ شش عید کے روزے یہ کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اور اس کی کیا فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح رکھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام ملے ہیں، یعنی وہ پروردگار کہ جو 12 مہینے ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، اور رمضان مبارک میں بھی اس کا رزق وسیع ہمیں ملتا ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ وقت کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ہمیں روحانیت حاصل ہو، ہمارے جو مقامات ہیں وہ بلند ہوں، اور تقوی اور پرہیزگاری ہمیں حاصل ہو۔ تو رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی فضیلت اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی جو حکمت بیان کی گئی، ایک یہ بیان کی گئی تاکہ اس کے ذریعے بندے کو تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اب رمضان مبارک کے روزے جو 30 روزے گزر چکے یا 29 روزے گزر چکے جو رکھے گئے، اس کے بعد کے جو ایام ہیں تو ہماری شریعت مطہرہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ بندہ جو کام اختیار کرے اس پر ہمیشگی اختیار کرے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ غافل نہ رہے۔ غفلت سے ہماری شریعت بچاتی ہے کہ غفلت سے بندہ بچا ہوا رہے۔ تو اب رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد بندہ اس کے بعد اگر کوئی روزے نہیں رکھتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھنے کے جسمانی روحانی فوائد بہت سارے، فائدے بہت سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اصل مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب بندہ رمضان مبارک کے بعد مطلقاً کوئی روزہ رکھتا ہی نہیں تو ایسا نہ ہو، بلکہ بندہ روزہ رکھے تاکہ ایک تو اس کو وہ فرض روزوں کی یاد بھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو روزوں کے فضائل بھی حاصل ہوتے رہے۔ تو اس لیے احادیث طیبہ کے اندر مختلف مہینوں کے فضائل بیان کیے گئے کہ مختلف مہینوں میں روزے رکھنے کی کیا کیا فضیلت ہیں۔ محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنے کے فضائل، اسی طرح جو حرمت والے مہینے ہیں، رجب ہو گیا یا ذی الحج ہو گیا، ذی قعد ہو گیا، ان مہینوں کے اندر روزے رکھنے کے فضائل موجود ہیں۔ شعبان المعظم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یوں روزے رکھنا چونکہ ہماری شریعت کے اندر محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ صرف رمضان ٹو رمضان ہی روزہ ہو، یعنی بیچ میں فرض تو وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ روزے کے ذریعے ایک صورت ہوتی ہے کہ جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، کیونکہ جب بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کا نفس ٹوٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور یہ چیز اس کو اس کے رب کی طرف مائل کرتی ہے۔ یعنی شیطان ہماری رگوں کے اندر خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے،
تو فرمایا کہ اس کو بھوک کے ذریعے روکو، اس کا راستہ بھوک کے ذریعے روکو. تو اب بندہ جب بھوکا پیاسا رہے گا تو پھر اس صورت میں اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لگی رہے گی. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ظاہر ہے. توجہ زیادہ ہوگی. اب یہ جو بندہ روزے رکھنے کی جو فضیلتیں آئی ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے جب شوال المکرم کے روزے رکھے گا، ذی الحج کے روزے رکھے گا، محرم کے روزے رکھے گا، رجب کے روزے رکھے گا، شعبان میں روزے رکھے گا، تو یہ چیزیں ہوں گی اس کی روحانی ترقی کے لیے بھی ہوں گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا. تو اس لیے احادیث طیبہ میں شوال المکرم کے روزے کی فضیلتیں بھی بیان کی گئیں کہ ہم شوال المکرم میں روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد فوری طور پہ جب روزہ رکھنے کی اپنی عادت بنائیں گے تو سارا سال کچھ نہ کچھ ہمیں عادت اس کی رہے گی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. شوال المکرم کے روزے کے کئی فضائل ہیں. مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی زمانے بھر کا اس نے روزہ رکھا ہے. یعنی جتنی عمر ہے گویا کہ اس نے سب روزے. اس کی وضاحت ایک اور حدیث پاک کے ذریعے ہوتی ہے جو امام نسائی اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. ٹھیک ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہوں. یعنی ایک نیکی بندہ کوئی بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بھلائی کسی کے ساتھ کرتا ہے تو قرآن کے وعدے کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دینے والا ہے. واللہ واسع علیم اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکی عطا فرماتا ہے. تو اب جو ایک روزہ رکھ لے گا تو اس نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے 10 مہینوں کے روزے کی فضیلت حاصل کر لی. اب جو 2 مہینے کے روزے رہ گئے تو 6 روزے رکھے تو 6 روزے یہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے جو 2 مہینے ہو جائیں گے. تو اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا. 6 معنی 6 روزے. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. کبیرہ گناہ کے لیے اس کو توبہ کرنا ہوگی. تو بہت زیادہ فضیلت ہے. شوال المکرم کے روزے چھوڑنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ابھی اگر ہم روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ ہماری عادت یہ سارے سال کے لیے بن جائے گی. تو یہ 6 روزے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ 6 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی فضیلت ہمیں. طریقہ کار کیا ہے، کب رکھ سکتے ہیں، کس طرح رکھنے چاہیے؟ اس کا طریقہ کار تو روزہ تو جیسے رکھا جاتا ہے عام طور پر، یعنی کوئی الگ سے اس کی نیت نہیں ہے، بس ہم نفلی روزے کی نیت کریں گے کہ میں مطلب 6 ایک ساتھ رکھنے ہیں، متفرق الگ الگ رکھنے ہیں. اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جو یہ شش عید کے روزے ہیں بعض کو ششاعید بولتے ہیں، ششاعید اس طرح بولتے ہیں. شش عید، شش مانے 6 روزے رکھنے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان کہ شاید عید کے دوسرے دن سے یہ روزے رکھ کے مسلسل 6 روزے رکھیں گے تو یہ ہمارے 6 روزے بنیں گے. اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہماری عید تو اب ہوئی ہے. صحیح. یعنی دوسرے دن سے روزے رکھنا شروع کیے، 6 روزے مکمل کیے، اب کہتے ہیں کہ ہماری عید کا دن آج ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے. عید کا دن تو وہی ہے جو مشہور ہے. اس دن روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، ناجائز و حرام ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا. اب اس کے بعد کا جو دن ہے اس دن سے روزہ حلال ہے. صحیح. اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دوسرے دن سے روزہ رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دن کا روزہ رکھا، پھر تیسرے دن کا رکھا، پھر چوتھے دن کا رکھا، یہ بھی اس کو اجازت ہے کہ 6 مسلسل رکھ لے. اور چاہے تو دوسرے دن کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد اس نے 5ویں دن رکھ لیا، پھر 7ویں دن رکھ لیا، 8ویں دن رکھ لیا، 10ویں 12ویں دن رکھ لیا. یوں پورے مہینے کے اندر متفرق کر کے رکھا تو یوں بھی رکھ سکتا ہے. اور یہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. یعنی الگ الگ رکھے یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کی عادت بھی رہے گی. ٹھیک ہے. یہ اچھا ہے اس کے لیے. لیکن اگر کوئی دوسرے دن سے مسلسل 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے
تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا بعد میں ایک ساتھ 6 رکھ لیتا ہے پورے شوال کے مہینے کے اندر تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الگ الگ رکھے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اب کسی شخص نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے، رہ گئے، چند روزے رہ گئے یا سارے رہ گئے، تو اب کیا کرے؟ اب پہلے وہ پچھلے قضا کرے یا یہ شش عید کے روزے رکھے؟ کیونکہ شوال کے روزوں کی فضیلت تو شوال ہی میں ملے گی، قضا روزے تو کبھی بھی رکھ سکتا ہے، کیا کرے؟ نہیں دیکھیں، رہنے کی بات ہے نا، چھوڑ دیے تو اب اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوڑیں تو فبیہا، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑے تو پہلے تو توبہ کرنا ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اس نے یہ کام کیا۔ دوسرا رہ گیا کہ چھوڑنے کی وجہ سے اب جتنے بھی روزے ہیں اس کو اس کی قضا تو لازمی کرنی ہے، قضا تو اس کے اوپر لازمی ہے، یعنی جبکہ وہ قضا کا اہل ہے تو اس کو قضا کرنی ہے پوری۔ تو اب دونوں صورتیں ہیں کہ شوال کے روزے بھی ہیں اور قضا بھی ہے، تو کس کو مقدم کرے، کس کو ترجیح دے؟ تو اس حوالے سے جو سمجھ والی بات ہے جس کو امیر علیہ سنت نے بھی بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے قضا کر لے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انتقال ہو جائے۔ تو اس لیے شوال المکرم کے اندر جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ان کی پہلے قضا کر لے، اور پھر وقت باقی ہے تو کوشش کرے کہ شوال کے اندر مزید روزے رکھ کر وہ شوال کے روزوں کی فضیلت بھی حاصل کر لے، تو مقدم قضا روزوں کو کرے۔ ویسے قضا کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں، یعنی جو ممنوع ایام ہیں ان کے علاوہ یعنی بقرعید کے جو 4 دن ہیں وہ اور عید الفطر کا 1 دن وہ، ان کے علاوہ قضا کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں اور یہ ایک طرح سے بندے کے اوپر قرض ہے، دین ہے کہ جو اس نے کرنا ہے ادا کرنا ہے بہر صورت، تو اس لیے جو روزے چھوٹ گئے ہیں پہلے ان کو ادا کر لے، پھر اس کے بعد نفلی روزے رکھیں۔ تو حضور اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن رکھنا ہے، تو کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ پورا مہینہ رکھ سکتے ہیں نا، اس میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ بعض لوگ دوسرے دن تیسرے دن روزہ رکھنے سے منع بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بڑی عید اللہ کے مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، 3 دن تک عید ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی 3 دن تک عید ہے، ہمارے اس عرف میں 3 دن تک منائی جاتی ہے عید، چھٹیاں بھی 3 دن تک ہوتی ہیں، کھانا پینا بھی 3 دن تک چلتا ہے، تو ان دنوں میں آپ روزہ نہ رکھیں کہ گھر والے سارے کھا پی رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھ گئے، کیا اس طرح کسی کو منع کرنا یا یہ ذہن دینا شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو باجے، مسئلہ یہی ہے کہ جس کا کام ہو اس سے پوچھا جائے گا تو بہتر رہے گا۔ روزے رکھنا شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے کہ کب رکھنا ہے اور کب نہیں رکھنا۔ ہماری شریعت میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن ایام میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا، ہم نے اس میں روزہ نہیں رکھنا۔ اب جہاں تک رہا عید کا معاملہ، تو عید دیکھیں بنیادی اعتبار سے تو 2 ہی بنیں گے، وہ ہے عید الفطر اور بقرعید، ٹھیک ہے، یعنی جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسری اور تیسری عید ہے، عید الفطر کا دوسرا دن، عید الفطر کا تیسرا دن، یہ اسی طرح بقرعید کا دوسرا دن اور تیسرا دن، یہ حقیقتاً تو عید کے دن نہیں کہلاتے، عید تو عیدان 2 عیدیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو باقاعدہ نام لے کر عید قرار دیا گیا، یا اس کے علاوہ جمعے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو 2 عیدیں ہیں اس کے اوپر جو ہم نے 2 دن مزید کیے ہیں، عید الفطر کے اوپر 2 دن مزید کر لیے، یعنی 2 شوال اور 3 شوال مقرر کر لیے، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہر معاملے کے اندر بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، صحیح، یعنی اگر 11ویں شریف آ گئی یا 12ویں شریف منائی گئی تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے عید ہونا 12ویں شریف کا ثابت ہے، تو عید کا دوسرا دن یا تیسرا دن کسی حدیث سے اس کا عید ہونا ثابت نہیں ہے کہ عید الفطر کا دوسرا یا تیسرا دن جو ہے وہ عید ہے، لیکن سب اس کو عید کہتے ہیں کہ یہ دوسری عید ہے، یہ تیسری عید ہے، نام بھی مختلف زبانوں میں، باسی عید اور تیباسی اور اس طرح کے الفاظ الگ الگ کرتے ہیں، نام اس کا عید رکھتے ہیں باقاعدہ۔ تو عید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے جو لوٹ کر آنے والی ہو، یعنی لوٹ کر آنے والی چیز کو عید بولتے ہیں، اعادہ ہوتا ہے لوٹانا، تو اسی سے عید کا لفظ بھی ہے، عید کا معنی لوٹ کر آنے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اب جو بھی جیسے عرب کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو اہل عرب کے اندر اس کو عید الوطنی بولتے ہیں، اچھا، اس کو عید ہی کہتے ہیں، عید بولتے ہیں، جس دن ان کا ملک آزاد ہوا اس کو عید الوطنی بولیں گے۔ کسی بھی عرب ملک کے اندر جائیں گے تو عید الوطنی عربی کا لفظ ہے، تو اس کو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار، جب آپ کے حواریوں نے آپ سے سوال کیا تو اس کے الفاظ ہیں کہ عید الاولین و آخرین، تاکہ یہ جو نعمت ہمارے لیے اتر رہی ہے ہمارے اول اور آخر کے لیے عید ہو جائے، اور بہت سارے دلائل اس کے اوپر موجود ہیں کہ مختلف ایام کو عید کا نام دیا جا سکتا ہے۔
تو بہرحال عید کا لفظ ہونا یہ الگ چیز ہے، ہر جمعے کے دن کو عید قرار دیا گیا، لیکن جمعے کے ساتھ اگر جمعرات کے ہفتے کا روزہ ملا کے رکھا جائے تو اصلاً جمعے کے دن میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عید کا لفظ اگر کسی دن کے اوپر بول دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس دن روزہ رکھنا یہ حرام ہو جائے۔ حرام جس دن مقرر کیا ہے، جس دن روزہ رکھنے کو حرام کہا گیا ہے، وہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جس کو منع کر دیا کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا، اس دن ہم نے روزہ نہیں رکھنا، لہذا جو ممانعت ہے وہ صرف 5 دن کی آئی ہے۔ اپنی طرف سے اگر ہم اضافہ کریں گے تو یہ شریعت کے اوپر افتراء کریں گے کہ اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر رکھنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو جو یہ منع کرتا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح شریعت کے اوپر افتراء کرنا، نیکی کے کام سے، خیر کے کام سے روکنے والا بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے اور اسی دن اس کی موت مقرر ہے تو اب وہ روزے کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، جس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نامہ اعمال جب جائے تو آپ روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس دن روزہ رکھ رہا ہے اور اگر اس کا انتقال بھی اسی دن ہونا ہے تو وہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا اور آپ اس کو روزے سے روک رہے ہیں، اور نہ بھی اس کا انتقال ہونا ہو تو روزہ رکھنا ایک نیکی ہے، اور نیکی سے روکنا یہ مناع للخیر کے قبیل کے اندر ہے کہ خیر سے روکنے والا شخص اس کی مذمت آئی ہے۔ تو اس لیے ہرگز اپنی طرف سے اس طرح کے مسائل بیان نہیں کرنے چاہیے۔ تو کوئی شخص اگر دوسرے دن کا یا تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی عید الفطر کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ ثواب کا باعث بنے، کیونکہ لوگ کھا پی رہے ہوں گے اور یہ اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے گا تو اس کو ہو سکتا ہے زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کا الٹ اب آپ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عید پہلا دن ہی ہے، یکم شوال المکرم، تو اب یہ دوسرے اور تیسرے دن کو عید کہنا یہ تو اس کے اندر کوئی حرج تو نہیں نا، جس طرح عوام کہتی ہے نا کہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر، یعنی یہ تو مختلف دنوں کو تو عید ویسے ہی کہا گیا، ٹھیک ہے، جمعے کے دن کو تو ہمارا عید کا دن کہا ہی گیا۔ اسی طرح جب کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے اوپر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی صحیح تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، ٹھیک ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے پر تمام کر دی۔ یہ آیت نازل ہوئی آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اگر یہ نازل ہوتی ہمارے اوپر تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے وہ کون سا دن ہے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہی تھا، وہ عرفے کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا، تو اس لیے جمعے کو تو عید ویسے ہی ہمارے لیے قرار دیا گیا۔ تو مختلف دنوں کو عید کا دن قرار دینے میں کوئی حرج نہیں، جیسے عید الوطنی کی ابھی میں نے آپ کو مثال دی، اور ہر لوٹ کر آنے والی خوشی کو عربی کے اندر ویسے ہی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو خوشی ملتی ہے، کسی کو انعام نکل آیا، آج تو میرا عید کا دن ہے، آج تو میرے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عید کا دن کسی دن کو کہا جا سکے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، اب جو شش عید کے شوال کے روزے رکھے 6 روزے، اب اس کے جو گزشتہ قضا ہے تو کیا دونوں ایک ساتھ کر سکتا ہے؟ نہیں، اسی دن نیت کر لے کہ آج میری شوال کے روزے کی بھی نیت ہے اور قضا روزے کی بھی نیت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو روزے قضا ہیں، خصوصاً اسلامی بہنوں کے اس حوالے سے بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا اس میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں قضا کی نیت بھی کر لوں اور ساتھ ہی میرا جو شوال کا روزہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فقط ایک ہی روزے کی نیت ہوگی، یا تو آپ قضا کی نیت کریں یا پھر نفل کی نیت کریں۔ تو قضا کے روزے ادا کریں، پھر اس کے بعد نفلی روزے ادا کریں۔ اچھا حضور، اب بعض صورتوں میں ہم مسائل رمضان المبارک میں سنتے رہے کہ کفارہ لازم آ جائے گا، کفارہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اب وہ کتنے روزے رکھے گا؟ حالانکہ اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکے، لیکن اب دوبارہ کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے کفارہ، اگر کسی پر بہت زیادہ کفارے آئیں تو کیا ہر روزے کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ ایک ہی کفارہ کافی ہوگا؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جو کفارہ ہے، سب سے پہلا تو اس کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ہے، تو چونکہ ہمارے زمانے میں تو غلامی کا دور ہے نہیں، اور اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، اسلام اس کو ختم ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ غلام تو موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کفارہ ادا کیا جا سکے۔ اس کے بعد جو دوسرا درجہ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہے 60 روزے مسلسل رکھنا، یعنی جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اور شرائط اس کے پائے گئے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ لازم آ رہا ہے،
تو اب کفارہ اس کے اوپر لازم آ گیا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے. 60 روزے مسلسل، وہ روزے مسلسل یعنی بیچ میں کوئی ناغہ نہیں، لگاتار اس نے 60 روزے رکھنے ہیں. عورت کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ اس کے اگر مخصوص ایام آ جائیں گے تو وہ اس کو بعد میں رکھ سکتی ہے. باقی اس کے علاوہ ہر ایک نے جو روزے رکھنے ہیں وہ مسلسل 60 روزے اس نے. کفارے کا بھی ایک رکھے گا، قضا کا ایک رکھے گا، قضا کا 61 روزے. لیکن وہ ایک روزہ قضا کا تو بعد میں بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، وہ تو ہر صورت رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے، قضا کا روزہ تو یہ 60 روزے اس نے مسلسل رکھنے ہیں. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کمزور ہے، ایسا کمزور کہ اس کے لیے رکھنا ممکن ہی نہیں ہے، بوڑھا ہے، بہت بوڑھا ہے کہ وہ 60 روزے رکھ ہی نہیں پائے گا کسی صورت بھی، تو اب اس صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے یا ان کو صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کا کفارہ یہ ادا ہو جاتا ہے. اب اگر ایک رمضان کے اندر 2 روزے چھوٹے ہیں تو اس کا تو ایک ہی کفارہ کفایت کر جائے گا ایک صورت میں. جی، ایک ہی رمضان کے اندر اگر اس نے کفارہ نہیں دیا اور دوسرا اسی رمضان کا روزہ اس نے توڑ ڈالا تو پھر تو اس کو ایک کفارہ کفایت کرے گا. 2 رمضان ہوئے، یعنی ایک اس رمضان کا روزہ توڑا تھا، ایک دوسری رمضان کا، تو پھر 2 کفارے الگ الگ دینا پڑیں گے. حضور اب کمزوری آپ فرما رہے کہ کمزور ہو، بوڑھا ہو، اب یہاں تو یہ رمضان کے روزے رکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے بھی، اور طبیعتیں بھی ایسی ہیں، کام کاج بھی ایسے ہیں. 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا اور بیچ میں ناغہ آ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع ہو جائے گی. اب دیکھیں بہت مشکل کام ہے، اس میں کوئی آسانی، اس میں کچھ باتیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو روزہ نہیں رکھتے نا، یہ توڑ دیتے ہیں، یہ عام حالت میں ان سے بات کریں گے تو ٹارزن بنیں گے. اچھا، یعنی یہ اپنی وہ بہت زیادہ ایفیشنسی دکھاتے ہیں مختلف، لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو یہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، روزہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی رمضان المبارک کے اندر اب جو دوڑ چلنے لگا ہے، حیرت ہوتی ہے. نوجوان لڑکے یعنی جو ویسے ہیرو بنے پھریں گے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سپر مین سمجھتے ہیں، لیکن جب روزے کا معاملہ آتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ویسے ان سے کچھ بھی کروا لیں، کوئی بات آپ کروا لیں، وہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے کریں گے. تو روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، صرف سستی، غفلت، اپنے نفس کی پیروی ہوتی ہے. اور نعوذ باللہ اب تو وہ دور آ گیا کہ یعنی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، دل روتا ہے کہ جاتے ہوئے یعنی خود آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. نوجوان لڑکے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے روزے کی حالت میں، یعنی رمضان کا روزہ ہے اور اس میں بوتلیں پی رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہم ہیں مسلمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. یہ عقیدہ رکھیں گے تو ہی ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو جب ہم نے روزہ توڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس صورت میں اب ہمارے اوپر آ گیا کفارہ لازم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مقرر فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کو مقرر فرمانے والے ہیں. لہذا جب ہمارے اوپر کفارہ مقرر ہو گیا تو اب اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب رہی طاقت کی بات، تو عام طور پہ طاقت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ طاقت نہیں ہے، بس وہ سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب بندہ 2 سے 3 دن کے روزے رکھتا ہے تو خود بخود اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے. یہ ابتدا میں اس کو مشکل پیش آتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی عادت بنتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اب یہ اس طرح کرے گا تو آئندہ احتیاط کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر روزہ مقرر کیا تھا اور یہ روزہ رکھ کے اس کو توڑ رہا ہے، تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. کہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے پہلے سے روزہ توڑ ڈالتا ہے، بغیر کسی وجہ کے توڑ ڈالتا ہے. تو اب اس صورت میں اس کو کفارہ تو باہر صورت دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ روزے رکھنے کے ایام مختلف آتے ہیں. اب قضا تو کرنا ہے، اسی طرح کفارہ دینا ہے تو فوری کر لینا چاہیے، بہتر تو ہے فوری کر لے. لیکن اب جیسے آج کل کے دن ہیں، بڑے دن ہیں، تو اس میں اگر کسی کو واقعی مشکل پیش آ رہی کہ یہ 15 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بھی جب سردی کے ایام آئیں کہ جس میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو ان دنوں میں کفارہ ادا کر لے، وہ ٹھیک ہے، قضا ان دنوں میں رکھ لے. یہ بھی شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن بہرحال کفارہ اس کو دینا پڑے گا، نہیں دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مستحق کے عذاب وہ قرار پائے. اچھا، جو حضور کفارہ نہیں دے سکتے روزوں والا، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شرعی طور پر نہیں، تو وہ خود فیصلہ نہ کریں، بالکل نہ کریں، وہ مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے لیں، اپنی حالت بیان کر دیں. اچھا، کفارہ جن پر لازم آیا وہ بھی معلوم کر لیں کہ ہم نے روزہ توڑا تھا، اس وجہ سے توڑا تھا، اس چیز سے توڑا تھا، رہنمائی لے لیں. رہنمائی تو لینی چاہیے، ایسی بات ہے.
سب یہ کس طرح سلسلے سے پہلے مجھ سے یہ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، بالکل جو بتا رہے تھے جس حوالے سے، نوجوان آدمی تھا جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب اس نے روزہ توڑ ڈالا کسی نہ کسی وجہ سے، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو رعایت مل جائے کہ وہ چھوڑ دے، جب اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کے اوپر کفارہ یہاں پر لازم آتا ہے، اب اس کو رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ کفارہ توڑنے والی صورت میں، چھوڑ دینے والی صورت میں اس کا گناہ الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو فرض کو چھوڑ دیا تو اب تو ساری زندگی کے روزے بھی وہ رکھتے رہے گا تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ تو الگ ہی چیز ہو جائے گی جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن کفارے کا معاملہ دوسرا۔ اچھا حضور، اسی طرح دوسرا ایک اور اہم عبادت جو ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں، لاکھوں مسلمان الحمدللہ دنیا بھر میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بھی الحمدللہ آخری 10 دن کا اور پورے ماہ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سنت اعتکاف جو آخری 10 دن کا کیا مسجد کے اندر، یا اسلامی بہن نے گھر کے اندر مسجد بیت میں کیا، وہ توڑ دیا، ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اپنی جگہ سے چلے گئے، مسجد سے نکل گئے، تو اب اس کا کیا حکم ہے، اس کی قضا کیسے کی جائے گی؟ دیکھیں، اعتکاف جو شرائط ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے حاجت طبعی کی وجہ سے باہر نکل رہا ہے، استنجا وغیرہ کے لیے، یا حاجت شرعی کے لیے وضو کے لیے باہر نکل رہا ہے، غسل کے لیے باہر نکل رہا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے، یعنی جہاں اس کو باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ تو الگ صورت ہو گئی۔ باقی کسی بھی وجہ سے روزہ اپنا اعتکاف ٹوٹ گیا، مثال کے طور پہ معتکف نے بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر وہ چلا گیا بغیر اجازت شرعی کے، اور اسی طرح اس نے روزہ ہی نہیں رکھا تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کو مخصوص ایام شروع ہو گئے تو روزہ اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا رہا، کیونکہ روزہ نہیں ہوا تو اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ بلا روزے کے یہ سنت موقدہ اور جو واجب اعتکاف ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا، یہ شرط ہے اس کی۔ تو اب اگر کسی نے کسی وجہ سے بھی اعتکاف توڑ دیا یا اعتکاف ٹوٹ گیا، اگر تو اس نے قصدن توڑا ہے تو توبہ بھی کرنا پڑے گی، یعنی جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے توڑا ہے تو توبہ بھی کرے، اور باہر صورت بہرحال ایک دن کی قضا اس کے پر لازم آئے گی، اب چاہے 10 دن کا اس نے اعتکاف کیا ہو، ٹھیک ہے، یا اس نے وہ کوئی واجب اعتکاف ادا کر رہا ہو، توڑ دیا اس نے، تو اس صورت میں ایک دن کے اعتکاف کی قضا ہوگی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر آج کی مغرب سے پہلے وہ مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلامی بہن مسجد بیت کے اندر اسی گھر میں ہونا ضروری ہے، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی کر سکتی، دوسرے گھر میں یا دوسرے کمرے میں جہاں پر جی، ٹھیک ہے۔ تو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں یا مسجد بیت کے اندر وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہو، اور اب وہ دن گزارے، رات گزر جائے گی پوری، اور دوسرے دن کا روزہ بھی اس نے رکھنا ہے، رات روزہ بھی رکھا جائے گا، روزہ رکھے گا یا رکھے گی ساتھ وہ، پھر اس کے بعد جب دوسرے دن کی مغرب پوری ہو جائے گی تو اس کے ایک دن کی قضا مکمل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جانا ہے کہ اس اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد یا مسجد بیت کے اندر موجود ہو، اور وہ رات بھی اس نے مسجد کے اندر مسجد بیت کے اندر گزارنی ہے، اور دوسرا دن اس نے روزے کے ساتھ گزارنا ہے مغرب کے وقت تک۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو اس کے بعد وہ باہر آ سکتے ہیں، ان کی قضا ادا ہوگی، اور ایک ہی دن کی کرنی، ایک ہی دن کی قضا، بھلے کسی بھی دن توڑا اعتکاف، جی ہاں، اس میں کوئی یعنی وہ 10 دن کی قضا نہیں، ایک ہی دن کی قضا ہے اس کے، ٹھیک ہے، تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو حضور اب اسی طرح عید سے متعلق ایک دو باتیں ہیں۔ عید الحمدللہ گزر چکی، ابھی آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے جو عید کے بعد کافی دن بعد ملاقات ہوئی ہوگی، تو یہ جملہ بولا جاتا ہے گزشتہ عید مبارک، فون پر بات ہوتی ہے، پہلی دفعہ جب عید کے بعد بات ہوئی تو اس میں بھی السلام علیکم، اس کے بعد گزشتہ عید مبارک۔ تو اب یہ گزشتہ عید مبارک، عید تو گزر چکی ہے، اب اس کی کیا مبارکباد، کیا برکتیں ہیں، یہ جملے بولنا یہ صحیح ہے، اس میں قباحت تو نہیں؟ کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ایک ہوتا ہے کہ باسی عید بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کے دن تک بھی گزشتہ عید مبارک میں نے سنا ہے، باسی عید جیسے دوسرے دن ملتے ہیں نا تو دوسرے دن باسی عید بولتے ہیں، تو یاد پڑتا ہے میرے سنت نے اس کو کہا تھا کہ میری عید تو کوئی باسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، باسی عید تو ہوتی نہیں نا، عید تو تازہ ہی تازہ ہوتی ہے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے کہ گزری بھی عید آپ کو مبارک ہو، گزشتہ عید آپ کو مبارک ہو، تو مبارک کا مطلب برکت دیا گیا، ٹھیک ہے، جیسے مبروک بولتے ہیں عربی کے اندر، مبروک تو یعنی برکت دیا گیا، تو مبارک کا مطلب کہ جو عید گزری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے، تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کو پچھلی عید گزری بھی عید مبارک ہو، گزشتہ عید مبارک ہو، یا کل کی عید مبارک ہو، تو ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز حضور، عید الفطر کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا موقع ہو، شب برات ہو، ربیع النور شریف ہو، بڑی عید ہو، مختلف مواقع الحمدللہ مختلف علاقوں میں رائج ہے کہ گھروں میں کچھ نہ کچھ بھیجا جاتا ہے، کھیر بھیجی جاتی ہے، شیر خورما بھیجا جاتا ہے، یا عام ایام میں بھی گھروں میں سے سالن،
کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے گھروں میں دینے لینے کا رواج ہوتا ہے. اب برتن گھر میں آتے ہیں اور اس میں جو چیز تھی وہ نکال لی, اپنے برتنوں میں ڈال لی, وہ برتن پڑے رہتے ہیں گھر کے اندر. بعض دفعہ دیکھا گیا کہ وہ برتن استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے اس کو استعمال کر لیا, جب ان کو دینے ہو لوٹا دیں گے. تو کیا اس طرح کسی کے گھر سے آئی ہوئی چیز جو ہے استعمال کرنے میں, حالانکہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا برتن کو, اسٹیل کا برتن ہے مثال کے طور پر, وہ دھل بھی جائے گا, صاف ستھرا ہو جائے گا, کیا اس طرح یہ چیزیں جو آتی ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے ابتدا میں عرض کی کہ تحفے دینا جی جی عید کے دن خاص طور پر, اور اس طرح جو مختلف ایام آتے ہیں رمضان کا, محرم کے مہینوں میں, جی جی تو اس میں مخصوص دنوں میں فاتحہ دلائی جاتی ہے, وہ تقسیم بہت کیا اچھی جاتا ہے, چیزیں اس طرح کرنا, خصوصاً پڑوسیوں کے ساتھ محبت بڑھتی ہے, تحادو تحابو موتا امام مالک کی حدیث پاک ہے. تو بہت اچھا کام ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. اور خصوصاً عورتوں کے حوالے سے تو خاص طور پر یہ کہا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ جانے, اگرچہ کہ بکری کا جلا ہوا کھر ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنا ہے تو اگرچہ کہ کچھ بھی ہو بھیج دو, اور اگر وہاں سے آتا ہے تو اس کو بھی رکھو, اس کو حقیر نہ جانو کہ یہ بھی بھیجا تو ہے اس نے. تو یعنی خاص طور پر عورتوں کو اس لیے خطاب فرمائے کہ عام طور پر تحفے تحائف ان میں کم ہوتے ہیں, تو ان کو ترغیب دلانے کے لیے کہ اپنی پڑوسن کو اس طرح کا تحفہ دیا, اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اب رہا برتنوں والا معاملہ کہ برتن بھیجے, شیر خورما بھیجا, اس کے اندر یہ سالن بھیجا, یا کوئی بھی چیز اس کے اندر بھیجی ہے وہاں پر, تو اب اس کا استعمال اب یہ عرف دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر پڑوسن بہن بھی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, یا بھائی کا ہی گھر ہے, وہاں سے برتن آیا اور پتہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے برتن یہ استعمال کرتے رہتے ہیں, یعنی ہمارے گھر میں بھیج دیا تو اب میں اس کے استعمال ہم اس کے استعمال کر لیں, تو اس کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس کی چیز استعمال ہو رہی ہے, اس کو کوئی گرا نہیں گزرتا. ہمارے اس کے گھر چلا گیا اور وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کو گرا کوئی نہیں گزرتا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا جبکہ عرفاً اس کی اجازت معلوم ہوتی ہو. اور اگر اس کا عرف نہیں ہے, عرف یہی ہے کہ اس کو خالی کیا یا تو فوری واپس دے دیا, ٹھیک ہے, کچھ دیر کے بعد بھیج دیا, یا اس کو رکھ لیا اس نے بعد میں آ کے لے لیا, یہ اس میں استعمال نہیں کرتے. تو اگر عرف میں اس کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, اور اگر اس کو پتہ چلے کہ بھائی اس نے میرے برتن کو استعمال کیا تو اس کو برا لگے گا, یا ویسے ہی اس کو پتہ ہے کہ میرے برتن کو استعمال نہیں کرے گا, اس نے جو ہے نا وہ رکھ دینے سنبھال کر, اور میں اس سے جا کے لے لوں گا, اس صورت میں استعمال نہیں کر سکتے, اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال بہر صورت اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ برتن کیسے ہی ہوں, ٹھیک ہے, استعمال کی وجہ سے اس کے اندر کمی تو آتی ہے. اب اگر شیشے کے برتن ہیں تو خدا نخواستہ ٹوٹ نہ جائے, اس لیے احتیاط یہی کہ فوری اس کو واپس کر دیں. ٹھیک ہے, یا اگر برتن چلے اسٹیل ہی کے ہیں, کسی اور چیز کے ہیں, لیکن بچے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو وہ گرے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خرابی آ سکتی ہے, ٹیڑھا ہو جائے, مڑ جائے کہیں سر. تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ فوراً وہ برتن نکال لی جائے اور واپس کر دی جائے, اسی میں بہتری ہے. اچھا, اس میں بعض جگہ دیکھا ہے کہ برتن واپس کرنے میں تو یہ برا منایا جاتا ہے کہ خالی واپس کیا جائے, کچھ نہ کچھ ڈال کر دینا ضروری ہے, نہ ڈال کے دیا جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے؟ برا سمجھنا دو طرح ہے. برا اگر وہ سمجھتا ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس میں مسائل ہو سکتے ہیں کہ یہ ادلا بدلا ہو سکتا ہے, اور بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ رشوت بھی بن جائے, کہ زائد دینا ہو, ٹھیک ہے, یعنی مختلف صورتیں اس کی بن سکتی ہیں. اور ایک برا سمجھ رہا ہے میرا اپنا, کیا اس نے مجھے تحفہ دیا, میں اس کو ویسے ہی لوٹا رہا ہوں, تو ہاں میں اس میں ڈال کے دیتا ہوں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. حدیث پاک میں تحادو تحابو ہے. تحادو کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کو وہ بھی دے یہ بھی دے. تو یہ نہیں ہے مجھ پر احسان کیا کسی نے, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے, تو مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کو دوں, بلکہ اس سے بڑھ کر دوں. یہ اچھی بات ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اس کو تحفہ دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضور, اس میں تحفہ کسی کو دیا جا رہا ہے, اب جیسا عید گزری, کھیر بانٹی گئی, شیر خورما بانٹا گیا, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک جگہ میں نے دیا یہ نا, تو اب وہ بزرگ تھے جن کو دیا ان کو تھا شوگر, اور ان کو کسی اور نے بھی دیا ہوا تھا, میں نے بھی دے دیا, وہ تھے بھی اکیلے. تو اب وہ منع کر رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے نہیں دیں. اچھا, مجھے تو کوئی برا نہیں, اور انہوں نے اپنی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ مجھے شوگر ہے, اب دیں گے تو یہ ضائع چلا جائے گا. کیا اس طرح آ رہا ہو اور پتہ ہے کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے, تو کیا اب اس کو منع کر دینا چاہیے, حالانکہ وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے؟ کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ ایسی معاملات صورت دیکھی جائے گی. دیکھیے, اب مثال کے طور پر آپ نے ان کو دیا, اور آپ کے ان سے ایسے تعلقات ہیں کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے شوگر ہے, ٹھیک ہے, کہیں اور سے بھی آیا ہوا ہے, اب آپ بھی دیں گے تو میں اکیلا ہوں, کھایا بھی نہیں جائے گا,
اور یہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا، ضائع ہو جائے گا. تو اب آپ کو بتا دیا، آپ کو برا بھی محسوس نہیں ہوا، آپ نے واپس لے لیا. اب مثال کے طور پہ میں دینے جاتا ہوں، مجھ سے ان کے کوئی تعلقات ایسے نہیں ہیں، میں نے ان کو دیا اور انہوں نے واپس کر دیا مجھے، ٹھیک ہے، کچھ بتایا نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو میں کہوں گا کہ عجیب بے مروت آدمی ہے کہ میں نے اس کو دیا اور اس نے مجھے واپس کر دیا، تحفہ قبول ہی نہیں کیا میرا، تو یہ برا محسوس ہوگا. تو اب جو سامنے والا ہے اس کی کنڈیشن کو دیکھ لیں، اور اگر مثال کے طور پہ مجھے ہی واپس کرنا ہے تو مجھے ساری وضاحت دے دیں کہ دیکھیں میرے گھر میں اتنا کچھ آ گیا ہے، اب آپ دیں گے تو میں لے تو لوں گا، کسی اور کو دے سکتے ہیں، اس سے لے لیا اور بعد میں یہ زیادہ بہتر جائز ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ اب جو مجھے دیا ہے نا تو وہ میری ملک ہی کیا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے دے دیا تو اب یہ کہو کہ آپ ہی اس کو کھا لیں، یہ ہمیں ایک محبت بڑھانے کے لیے دیا ہے کہ آپ لے لیں، اب میری ملک ہے، میں خود کھاؤں، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا میں کسی فقیر کو دے دیتا ہوں، یہ میری مرضی پر ہے. یہ سب سے بہتر صورتحال ہے کہ لے لیں اور لینے کے بعد اس کو کسی غریب مستحق کو دے دیں یا کسی اور کو بھیج دیں، تو اس میں زیادہ بہتری ہے. اس سے کسی طرح کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، دل شکنی بھی نہیں ہوگی، اور ایک تحفہ لینے دینے کی روایت بھی برقرار رہے گی. جزاک اللہ. حضور، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے یا درس نظامی کورس کرنے کے حوالے سے اگر آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کا بھی اس کے حوالے سے ذہن بن جائے. دیکھیں، جو درس نظامی ہے یہ ایک علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مروجہ طریقوں پر غور کیا جائے کہ علم دین حاصل کرنے کے کیا کیا طریقہ کار ہیں، مدنی کافروں میں سفر کرنا ہے، اجتماعات میں شریک ہونا ہے، مدنی مذاکروں میں شریک ہونا ہے، تو اور دیگر چیزوں میں شرکت کرنا ہے، تو یہ سارے ذرائع علم حاصل کرنے کے. لیکن درس نظامی ایک اپنی الگ انفرادیت اور خصوصیت رکھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا تو اس کا ایک پروپر جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے عالم بنانا ہے. یعنی اس کو اتنا علم دینا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ مزید علم حاصل کر سکے. یعنی درس نظامی کے اندر فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو مسائل بتا دیے گئے، یعنی آپ کو نماز کا طریقہ بتا دیا گیا، آپ کو روزے کا طریقہ بتا دیا گیا، اس کے کچھ مسئلے نہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کو اس میں عربی زبان سکھائی جاتی ہے. یعنی ابتدا آپ کو عربی گرامر سے کی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے آپ کو عربی آ سکے. عربی آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو جو عربی زبان میں لکھی گئی کتابیں ہیں، چاہے وہ حدیث کی کتابیں ہوں، چاہے وہ فقہی مسائل کی کتابیں ہوں یا دیگر باتوں کی کتابیں ہوں، وہ آپ پڑھنے کے قابل ہو سکیں. قرآن پاک کا جب پڑھا جا رہا ہو، آپ پڑھ رہے ہوں، تو اس کا ایک مفہوم اور معنی آپ کو سمجھ آ رہا ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کرے گا کون، اس کی تفسیر کرے گا کون، اس کے شرائط الگ ہیں، لیکن ایک مفہوم پڑھنے سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے. جب آپ کو عربی گرامر آئے گی تو اس صورت میں اس کے علاوہ اس میں منطق یعنی لاجک بھی اس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، بلاغت پڑھائی جاتی ہے، یعنی جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے اس میں کیا خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب جو اپنی زبان پر اتنے ماہر تھے کہ اپنی مہارت کے باوجود قرآن پاک کے سامنے عاجز ہو گئے، کچھ بول نہیں پاتے تھے، قرآن پاک کی آیات کے مقابل میں اس کی جیسا نہیں بنا پاتے تھے. یہ علم بلاغت کے ذریعے، علم بدیع کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے، علم بیان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اس طرح مختلف جو فنون ہوتے ہیں، 17 سے 18 فنون ہوتے ہیں کہ جو درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں. 8 سال لگتے ہیں ان کو، 8 سال لگتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ایک عرصہ لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ علم کی انتہا یہاں پر ہو جائے، یہ ایک چابی ہے. ٹھیک ہے، جب درس نظامی کر لیا تو اس کے بعد آپ کو ایک چابی مل گئی کہ جس کے ذریعے سے آپ علم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب مثال کے طور پہ تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے. صحیح. تفسیر جلالین جو ہمارے یہاں چھپی ہوئی ملتی ہے وہ ایک جلد میں ملتی ہے، یا 1 2 سے 3 جلدیں ملیں گی اس کی نئی چھپی ہوئی. لیکن جب آپ تفسیر جلالین پڑھ لیں گے، تفسیر بیضاوی کا آدھا سپارہ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، وہ پڑھ لیے آپ نے، تو اس کے بعد آپ کو تفسیر کا ایک درک حاصل ہو جائے گا، ایک آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے گا، جس کے ذریعے سے آپ 15 20 جلدوں پر مشتمل تفاسیر کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ اس کو آپ پڑھ سکیں گے اگر آپ نے وہاں پر محنت کی بھی ہوگی. اسی طرح فقہی مسائل کی چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لیکن سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو جب آپ پڑھ لیں گے اچھی طریقے سے تو پھر دیگر کتابوں کا علم بھی آپ حاصل کر سکیں گے. تو درس نظامی ایک زینہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک چابی ہے کہ جس کے ذریعے سے علم کے مکان کے اندر ہم داخل ہو سکتے ہیں. تو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ عالم دین بن سکتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں. سب سے بڑھ کر فضیلت تو یہ ہے کہ جب جنت کے اندر بندہ جائے گا تو جنت میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوگا. اور پھر وہ لوگ کہ جو علم حاصل کرتے رہے اور علم کی راہ کے اندر ہی وہ انتقال کر گئے، تو ان کے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ 1 درجے کا فرق ہوگا.
قیامت کے دن علماء کی شان ہی الگ ہوگی. یعنی بہت بڑا اکرام ہے، اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بطور عالم دین قبول فرما کے قیامت کے دن اس کو بطور عالم اٹھائے. یعنی احادیث طیبہ کے اندر جب فضیلت بیان کی گئی کہ فلاں عمل کرے، مثال کے طور پر 40 حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی میری دین کے جو امت کے مسائل ہیں، امت کے مسائل کے ان کے دین کے معاملات کی 40 حدیثیں آگے پہنچا دے تو اس کا شمار اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فقہا اور علماء کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ. تو یہ فضیلت بیان کی گئی نا کہ ایسے شخص کو یہ فضیلت دی جائے گی کہ اس کو علماء اور فقہا کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی علماء اور فقہا کی اللہ کی بارگاہ میں ایسی اہمیت ہے کہ اس بندے کو یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس کو رکھا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عالم بنا کر اٹھا لے. تو اگر ہمارا یہ پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور کل بروز قیامت ہمیں عالم بنا کر اٹھا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا کہ قیامت کے دن ہمیں عالم اٹھایا گیا، تو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لوگوں کی شفاعت کرو. یعنی دیگر لوگوں کو کہا جائے گا کہ شہداء کو کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ داخل ہو گئے، لیکن علماء کو جنت کے دروازے پر روک کر کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ. بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ لوگ علماء کی جو خدمت کرنے والے ہوں گے، کسی نے پانی دیا ہوگا، کسی نے وضو کروایا ہوگا، یعنی چھوٹی چھوٹی مددوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اذن سے وہ لوگوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے. ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا ان کا کہ ادنا سے ادنا جنتی جو ہے اس کو دنیا سے 5 گنا زیادہ جو ہے وہ جنت کے اندر جگہ ملے گی، نعمتیں ملیں گی. تو یہ علماء کی شان یہ ہوگی کہ ایسے ہزاروں لوگوں کو جنت کے اندر ایسی جاگیریں دلا رہے ہوں گے. تو خود ان کا اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی خدمت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے میں علم دین کو حاصل کر رہا ہوں. تو اس نیت سے آپ درس نظامی کے اندر آئیں گے تو فضائل بھرے ہوئے ہیں. وہ فضائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاصل ہوں گے، اور حاصل ہوں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کا بھی بڑا پار ہو جائے گا. اچھا حضور، معاشی طور پر بھی اس کا سکوپ ہے؟ یعنی لوگ ظاہر سے اس چیز کو بھی دیکھنا 8 سال اپنی زندگی کے وہ لگائے گا، جوانی کے یا جب بھی. یہ ایک دیکھیں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحیح. کہ جو علم دین کی طرف آئے گا تو وہ جو ہے وہ معاشی طور پہ پریشان ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. صحیح. یعنی ہمیں بھی ایک عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھاتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے والے کو بھی پریشان کرتے ہیں. لیکن جو تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، وہ یہ دیکھا ہے کہ جو اچھے انداز میں علم حاصل کرتا ہے وہ معاشی طور پہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. حق ادا کرتا ہے، وقت نہیں گزارتا. پریشان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اسباب بناتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی کہ میرا بھائی کام نہیں کرتا، علم حاصل کرتا ہے، تو میں کام کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ لعلک ترزق بہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی علم دین کی راہ کی طرف آنے کی وجہ سے معاشی اعتبار سے پریشان ہوتا ہو، کسی مشکل کا شکار ہوتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. آنے والے کو یہ نیت کرنی بھی نہیں ہے. صحیح. اب میرا تعلق دیکھیں، میرا میمن فیملی سے تعلق ہے، اور ہماری جو برادری ہے وہ کاروبار کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی عمروں کے اندر ہی کاروبار سکھایا جاتا ہے. میں خود جب درس نظامی کرنے کے لیے کراچی آیا، باب المدینہ آیا، تو ایک شخص مجھے ملا اور وہ میں امامت کے لیے یہاں پر، اس وقت تو امامت کا ذہن نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے میں امامت کے لیے گیا تو ایک سمجھ آئی امامت کرنا. تو ایک شخص مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے گیا، میمن برادری کا تھا ہمارا. تو موٹر سائیکل پہ میں پیچھے اس کے بیٹھا ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا میں امامت کرتا ہوں یہاں پر. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس کی موٹر سائیکل گر جائے گی. یعنی وہ کہا، اس نے مجھے کہا کہ اس کے اندر کیا آپ کو ہل گیا کہ یہ آپ امامت کے اندر آپ کو ملے گا کیا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو ملے گا کیا؟ میمنی میں اس نے بات کی، آپ کو ملے گا کیا اس کے اندر؟ آپ کیسے اپنا بنگلہ بناؤ گے، کیسے اپنی کار بناؤ گے، کیسے کیا کرو گے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میں کاروبار تو میں خود کر رہا تھا، میں اس کاروبار کو چھوڑ کے اس فیلڈ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں یہاں کیا مال بناؤں، کیا یہاں کے میں جائیداد بناؤں، بینک بیلنس بناؤں اپنا، یہ میری نیت ہی نہیں ہے. میں علم حاصل کرنے کی نیت سے یہاں پر آیا ہوں.
علم حاصل میں نے کرنا ہے، باقی سارا کا سارا انتظام اللہ کا شکر ہے، وہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، بلکہ اللہ نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، ہاتھ اوپر ہی رکھا ہے الحمدللہ عز و جل، نہ کسی سے مانگنا پڑا، نہ کسی سے کچھ کہنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام بناتا ہے، رزق کا انتظام ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ معاشی اعتبار سے پریشانی ہوتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق بھی حلال رزق عطا فرماتا ہے، یعنی ایسا رزق عطا فرماتا ہے کہ جس میں شبہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر بندہ اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو جو رزق مل رہا ہوتا ہے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور ایسا رزق ہوتا ہے کہ جو بالکل پاک طیب ہے۔ تو اس لیے اولاً تو بندے کی نیت یہ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ مجھے اس علم کے ذریعے کوئی مال حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنی ہے۔ ہمارا اصل مقصد علم حاصل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور دین متین کی خدمت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے کیسے اسباب مہیا کرتا چلا جائے گا۔ آپ کو عام آدمی پریشان ملے گا، علم حاصل کرنے والے کم پریشان ملیں گے۔ پریشان وہ ملیں گے کہ جو اپنے ہاتھوں کیے پریشان ہوتے ہیں، ورنہ حقیقتاً آپ کو پریشانی نہیں ملے گی اس کے اندر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔